مہربانی پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ میں آپ سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہائی پرائرٹی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری معیشت کو جو ڈبویا ہے وہ ایف بی آر نے ڈبویا ہے۔ ایف بی آر نے اس لیے ڈبویا ہے کہ وہ ٹیکس ریٹ کم کر کے ٹیکس بیس کو وائڈن نہیں کر سکے، باوجود تمام حکومتوں نے آ کے، یہ تینوں جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے بھی بڑے دھوم دھام سے بتایا، اور یہ نون لیگ نے بھی، اور پی ٹی آئی نے بھی، اور اب پھر سے نون لیگ کی باری آئی ہوئی ہے، اور اس میں بالکل یہ فیل ہو گئے اس میں بری طرح سے، اور اس کی وجہ سے جو مالیاتی خسارہ ہے ہمارے حکومت پاکستان کا، ان کو تمام پاکستان کا جو ڈومیسٹک بینکنگ سیکٹر ہے ان سے کریڈٹ اٹھانا پڑا ہے، اور وہ فائنانس کر کے اب جتنے بھی پیسے ہمارے ڈومیسٹک بینکس کے پاس تھے، یعنی آلموسٹ 100% جو ڈپازٹ بیس ہے وہ سرکار لے چکی ہے قرض میں۔ تو آپ مجھے بتائیں پھر گنجی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا؟ عوام کے لیے کیا رہ گیا، کاروبار کے لیے کیا رہ گیا، انڈسٹری کے لیے کیا رہ گیا، ایگریکلچر کے لیے کیا رہ گیا، یہ جو باقی سیکٹرز ہیں اکانومی کے، یہ کہاں جائیں؟ تو جب بینکاری نظام نے حکومت پاکستان کو آپ کو تمام پیسہ اپنا قرض پہ دے دیا، تو ان کو تو گارنٹیڈ ایک ریٹرن مل رہی ہے، تو وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے، یہاں تک کہ ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو کا پہلی مرتبہ انکم ٹیکس ایکٹ میں تبدیل کر کے ایک پرسنٹیج دینی پڑی بینکوں کو رائے راست پہ لانے کے لیے، اور وہ بھی پھر واپس لے لیا اونے پونے سودا کر کے بینکوں کے ساتھ۔ تو بینکس جو ہیں اس وقت ہمارے، ان کے پاس کیش ہے لیکن ان کو لون کرنے کا انسینٹیو کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت سے ان کو بھرپور آمدن آ رہی ہے، اور وہ کچھ بھی نہ کرنے کے لیے آمدن آ رہی ہے، اور وہ گارنٹیڈ بھی ہے، رسک فری ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ساورن ریٹنگ ہے اس کے مطابقت میں وہ پیسے مل رہے ہیں، جبکہ وہ جا کے کسی کاروبار کو دیں گے اس میں رسک زیادہ ہے۔ سو بیسکلی ہمارا حکومت پاکستان کے ایف بی آر کے فیلئر نے ہماری تمام اکانومی کو جکڑ لیا، اور اس کی وجہ سے انفلیشن بھی بہت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تمام پیسے جو ہیں جو پروڈکٹیو یوز میں استعمال ہو سکتے ہیں وہ آپ سرکار کو دے رہے ہیں خسارہ کا ادھار پورا کرنے کے لیے، تو پھر ظاہری بات ہے آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو آپ کی پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں بڑھ رہی، پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں بڑھ رہی تو آپ کو بازار میں زیادہ سے زیادہ اشیاء نہیں مل رہی، چیزیں نہیں مل رہی، ایگریکلچر گروتھ کنسٹرین ہو رہی ہے، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کنسٹرین ہو رہی ہے، یہ جو ڈائیورسفیکیشن کے میرے بھائی بات کر رہے ہیں وہ کنسٹرین ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پوری اکانومی کو جو ہے نا آپ نے ٹریفک جیم میں ڈال دیا ہے۔ سو بنیادی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار ایف بی آر جب تمام حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری تمام پارٹیاں کہہ رہی ہیں ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو وائڈن کریں اور ٹیکس ریٹ کو کم کریں، لیکن بتدریج ہر حکومت نے ٹیکس ریٹ بڑھایا ہے اور ٹیکس بیس جو ہے وہ وائڈن نہیں ہوا، تو پھر اس حالت میں پھر آخرکار یہ وجہ کیا ہے؟ اور یہ میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں، یہ ہماری اشرفیہ ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ شادی ہوئی ہے، کوئی کسی کی پوسٹنگ کرائی ہوئی ہے، کوئی کسی چکے کی جماعت میں ہے، کسی کا کاروبار اکٹھا ہے، کوئی اولیگوپلی چلا رہا ہے، کوئی مونوپولسٹک بیہیویئر کر رہا ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے۔ تو ابھی تک جو آپ دیکھیں، ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال ہے ابھی کی، ہمیں یہ درس دیا گیا اس حکومت کی طرف سے کہ جی ہم سب کو برابری کے طور پر ٹریٹ کریں گے، کوئی جو ہے وہ سفید ہاتھی نہیں ہوں گے، اور اس میں جو ہے بالکل سب کو ٹیکس دینا ہے، اور خاص طور پہ ریٹیل سیکٹر کو ایک نوٹیفیکیشن ایک دن کر دیا ایف بی آر نے، جس میں انہوں نے تمام دکانوں کے اوپر جو دکان کا سائز تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکس ادا کریں، اور سب کو نوٹس بھی بھیج دیا، لیکن ایک دن کیا پتہ چلا کہ وہ سارا لپیٹ دیا گیا۔ اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ جی قرض اتارو ملک سوارو، یہ جو تاجر دوست ایپ ہے اس کے ذریعے سے ہم نے پاکستان کو جو ہے ٹیکس دلوا دینا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا قرضہ واپس کر دینا قرض اتارو ملک سوارو کے ذریعے سے۔ مطلب اوت پتنگ ناممکن چیزیں جو کہیں دنیا میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں اس طرح کے، صرف اس لیے کہ ہم لک بزی ڈو نتھنگ، یعنی اشرفیہ کو ہم نے نہیں چھیڑنا اور باقی جو ہے سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہی صورتحال ہے تو پھر اکانومی کی یہی صورتحال ہونی ہے، اور آپ اتنا بھونڈا، بالکل صحیح کہہ رہے تھے میرے بھائی اکرام صاحب کہ آپ نے ایک جنرلسٹ کیڈر کے آفیسرز کو لگا دیا ہے ایک اسپیشلائز کام کرنے کے لیے، جو ایف بی آر کے سربراہ ہیں وہ پی اے ایس کے آفیسر ہیں، اس سے پہلے بھی کافی مرتبہ رہے ہیں، طارق صاحب رہے ہیں، اور دو چار میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں، لیکن ان کی جانب سے کوئی کاروبار کا کوئی اضافہ نہیں ہوا ٹیکس بیس میں خاطر خواہ، جس کو پاکستان کو حل کی طرف لے جا سکے کہ ہم یہ جو قرض بینکنگ سیکٹر سے لیا ہوا ہے یہ ہم اتارنا شروع کریں تاکہ یہ مارکیٹ میں بینکس مجبور ہوں اپنا پیسہ دینے کے لیے۔ آخرکار وہ اس کے اوپر بیٹھ تو نہیں سکتے اور معیشت کا پہیہ چل پڑے اور پھر زیادہ ٹیکس جنریٹ ہو۔ تو یہ اس طرف جانے کے لیے آپ کو یہ تینوں جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی، اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کا ایک زمانہ تھا جب وہ کہتے تھے ہم نیا ایف بی آر بنا دیں گے، وہ کدھر گیا نیا ایف بی آر؟
انہوں نے جو حماد صاحب لگائے تھے وہاں پر وہ بالکل اناڑی ثابت ہوئے، ان کو آخرکار وہاں سے ہٹا کے ایک دوسری منسٹری دے دی، پھر اس منسٹری کی انہوں نے ایسی کی تیسی پھیری. تو اسی طرح سے باقی محکمے تھے، کبھی کسی کو گیس سوئی گیس میں لگا لیا اور وہ لوگوں کے لاکھوں روپے کے بل آ گئے، پھر ان کو ہوا بازی میں لگا دیا، پھر ہوا بازی کا ستیہ ناش ہوا، وہ آپ نے دیکھا. اسی طرح سے ان کے فنانس منسٹر تھے، ان کو لگا دیا فنانس میں اور پھر ان کو ہٹا دیا کہ جی یہ تو بیڑا ڈوب دیا اکانومی کا، اور ان کو پھر وہاں پلاننگ میں لگا دیا، پھر وہاں انہوں نے ستیہ ناش کیا. اس طرح سے ہم نے میوزیکل چیئرز کھیلا اور یہی کام رہا ہے اس موجودہ حکومت میں. تو اس میں آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی بہتری لائیں گے؟ یہ ان کی نیت نہیں ہے بہتری لانے کے لیے. آپ مجھے بتائیں وہ کدھر گیا تاجر دوست ایپ، وہ کہاں گیا نوٹیفیکیشن؟ آج سٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھ کے لنگڑیال صاحب جو کہ پی ایس کے آفیسر انچارج ہیں ایف پی آر کے، وہ بتاتے ہیں کہ مجھے روکا جا رہا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے سے، اور اگر مجھے مزید روکا گیا تو میں نام لوں گا. او بھائی میں روک رہا ہوں آپ کو، ڈاکٹر دانش روک رہا ہے آپ کو، اکرام صاحب روک رہے ہیں، یا میرے بھائی سلیم صاحب روک رہے ہیں، کون روک رہا ہے آپ کو؟ ظاہری بات ہے کوئی حکمران ہی روک رہا ہوگا جس کے پاس اختیار ہے روکنے کا، اور تو نہیں کو روک سکتا. تو آپ لے نام بھائی، ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی بدبختی کا کون باعث بن رہا ہے. لیکن وہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں. تو اس کا ایک ہی حل ہے، میں یہ بات ساروں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کام کیا ہوا ہے، اندر باہر سے جانتا ہوں ان کو، ان کے ہر قسم کے طریقے سے میں جانتا ہوں. ان کے پاس سخت ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو بہتر کر سکے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا، کیونکہ پاکستان کا آگے اب چلنا مجبوری ہو گئی ہے. ہم ڈیفالٹ کے دہائے پہ ابھی تک کھڑے ہیں. یہ آپ نے دیکھا یو اے ای نے پیسے واپس مانگ لیے، کتنی تھرتلی مچ گئی. ایک آدھ ملک اور مانگ لے، آپ کی اصلیت سامنے آ جانی ہے. یہ جتنا میں ٹھہراؤ اور یہ اکانومی معیشت کو سٹیبل کر دیا، یہ فارسی عربی جو بتا رہے ہیں، یہ ساری کے منہ پہ گرنی ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل یہ کام نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ معمول پہ رہے، ہم پیسے کماتے رہیں اور ملک ٹھیک بھی ہو جائے. او بھئی آپ ہی تو بیماری ہے اس ملک کو جو چمڑی ہوئی ہے، تو کیسے ٹھیک ہوگا پھر آپ ہی کو بار بار لا کے ان تینوں کو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وقت آ گیا کہ ہمیں پاکستان کی عوام کو جا کے اپیل کرنی ہے کہ اگر آپ کو مہنگائی اور بے روزگاری سے چھٹکارا چاہیے تو پھر آپ کو ایک نئی سیاسی جماعت کے پیچھے لگنا ہوگا، اور یہ کھوکھلے نعرے جو ہیں یہ مارنے چھوڑ دیں خاندانی راج کے پیچھے. اچھا دانیال عزیز صاحب میری بات سنیے، عوام نے تو ان کو الیکٹ نہیں کیا ہے. جو اطلاعات ہیں، جو تجزیہ نگار کہتے ہیں، جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ عوام سے یہ معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ عوام نئی جماعت لائے. اگر فرض کیجئے عوام نئی جماعت لے بھی آئے تو بھی اقتدار میں کون سی جماعت آئے گی اس کا فیصلہ عوام نہیں کرتی ہے. میں یہ ذرا سا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے 1 منٹ کے اندر اس کا جواب دیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ انہی کی تھالی میں سے کھا کے بعد میں ان کو میر جعفر اور میر صادق کہیں گے تو ظاہری بات ہے وہاں پر انبن تو ہوگی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب وہ پچھلے دروازے سے آتے ہیں تو پچھلے دروازے سے پھر جب نکالے جاتے ہیں تو پھر چیختے کیوں ہیں؟ سب کو پتہ کیا ہوا ہے اس ملک میں. تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف جو ہے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر ہماری یہ پی ایس والے افسر اور کچھ پولیس کے افسر چلاتے ہیں. یہی پی ایم ایل این کے پاس ساڑھے اپنے بندے، اور یہی پی ٹی آئی کے ہمارے لوگ، اور یہی پیپلز پارٹی کے پاس اپنے بندے. ان کے پاس تو سلیقہ، مطالعہ، طریقہ، سنٹیکس ہی نہیں ہے کہ یہ نظام کو کیسے تبدیل کریں. تو ایک طرف یہ انتظامیہ یہ جماعتیں چلا رہی ہے، ایک طرف ہم جیسے سیاسی بیٹھے جنہوں نے انتظامیہ بنائی ہے پاکستان کے لیے، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن بنائی، مقامی حکومتیں بنائی، پولیس آرڈر نیا بنائے. 1861 سے لے کے اب تک ہر اسمبلی میں پہلی بحث جو ہے پروونشل اور نیشنل لا اینڈ آرڈر کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. آج تک کسی نے امینڈ نہیں کیا 1861 کے پولیس ایکٹ کو، جو کہ جبر کے لیے بنایا گیا تھا. جب پاکستان اس خطے میں آزادی کی جنگ ہوئی، ہم اس کو آزادی کی جنگ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ میوٹنی ہوئی ہے، ان لوگوں کو دبانے کے لیے بنایا گیا تھا. تو وہ ہم نے تبدیل کیا، ہم نے پروسیکیوشن سروس کی نہیں بنائی. 100 چیزیں کہ آپ ان کو پتہ ہی نہیں، یہ چائے بھی تو نہیں بنا سکتے کیونکہ انہوں نے تو اگلی پیڑھی پالنی ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر ہر ضلع میں فیصل آباد میں ممدانی پیدا ہو جاتا ہے، یہاں پر سیالکوٹ میں صادق احمد پیدا ہو جاتا ہے، راولپنڈی میں ایک اور ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کے جو آل اولاد ہے وہ کہاں جائے گی؟ ہم نے بس یہی کام کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہمارے منظور نظر لوگ ہیں جن سے صحیح فرما رہے تھے دانیال صاحب کی آپس کی رشتہ داریاں بھی ہیں اور ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جو اچھی باتیں ڈاکٹر فرز سلیم پاکستان کی ترقی رکی ہوئی ہے سر.
بالکل میرے خیال میں آپ نے جتنی بھی نشاندہی کی 3-4 اہم مدوں کی وہ بالکل درست ہے، ان کی وجوہات بھی موجود ہیں، لیکن میں نے آپ کو اس لیے یہ بتائی بات کیونکہ یہاں سے شروعات ہے۔ اگر آپ اکانومی کو چلانے کی شروعات چاہتے ہیں، دیکھیں بدلہ کیا ہے۔ پاکستان میں 6% گروتھ ہوتی تھی، تواتر سے ہوتی تھی، اس وقت یہی جوڈیشری تھی، اس طرح کے حالات تھے، اسی طرح سے پتنگڑ بنا ہوا تھا، کبھی مارشل لا، کبھی کچھ، لیکن گروتھ تو ہماری 6% پلس ہوتی تھی۔ تو اس میں چینج کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے یہ بینکس پرائیویٹائز ہوئے ہیں اور جب سے حکومت کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضہ لینے سے منع کر دیا ہے قانون نے، اس کے بعد سے انہوں نے بینکوں کے اوپر اپنا تمام قرضہ پورے کرنے کے لیے بینکوں سے لے لیا ہے، اور یہاں سے بالکل وہ نالی بند کر دی گئی ہے جہاں سے پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کو سانس ملنا تھا۔ اس لیے وہ باقی تمام چیزیں آپ درست کہہ رہے ہیں، ان کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن جو بدلہ ہے جہاں اگر ہم 6% گروتھ فرض کریں اچیو کر لیتے ہیں تو ہمارے معاشی جسم کے اوپر تھوڑا تھوڑا ماس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری پاورٹی لیول نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے، ہماری ان امپلائمنٹ نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے، ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم وہاں اس کے قریب بھی نہیں ہیں۔ ہم تو 1.7 پچھلے 4 سال میں ایوریج گروتھ رہی ہے، تو اس میں تو ہم اور مطلب نیچے چلے جاتے جا رہے ہیں۔ تو اس کو فوری طور پر ریوائیو کرنے کے لیے جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس لیے میں نے ایف پی آر کی نشاندہی کی، لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہمارا پاور سیکٹر اتنی ہی قوت رکھتا ہے پاکستان کی معیشت کو ڈوبنے کی جتنی ایف پی آر رکھتا ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ یعنی اگر ہم اپنے پاور سیکٹر کے معاملات جو کہ در حقیقت ایک کانٹریکٹنگ پرابلم نہیں ہے، جو کہ نشاندہی اس حکومت نے کی ہے کہ شاید یہ آئی پی پیز نے بہت آسان شرائط لے لی ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان تباہ ہوا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ گورننس ایشو ہے۔ تقریباً 1 ٹریلین ابھی ورلڈ بینک نے آئی ایم ایف نے مانا نہیں تو 830 ارب تو اس سال کا انہوں نے تیار کیا ہوا ہے بل، 830 ارب روپے جو ہیں لاسز میں اور تھیفٹ میں اور یہ مختلف مدوں میں جو ہے یہ پاور سیکٹر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے ذریعے یہ ٹھیک کر لیں گے۔ میں آپ کو آج خبر دیتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی ہے ان سے۔ وہ کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ اگر آپ پرائیویٹائزیشن کریں گے ان 3 بڑی ڈسکوز کی اور یہ آپ کے آئی پی پیز کے پاس بڈنگ وار میں جائیں گے کہ ہمیں جو سستی بجلی دے گا وہ ہم اس سے خریدیں گے، ان کو تو سارا پتہ ہے، وہ تو اتنے چھنے کاکے نہیں ہیں جس نے ڈسکو خریدا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ ان کا ہیٹ آڈٹ کیا ہے اور اس کی اصل بجلی کی قیمت کیا ہے۔ اور جس دن وہ پردہ اٹھے گا تو یہاں اس ہمام میں سب ننگے ہیں، ہم حکومتی افسر بھی سارے پکڑے جانے ہیں۔ یہ بھی آپ مجھے بتائیں، 2 حکومتیں گزری ہیں، عمران خان صاحب بڑے دھوم دھام سے آئے جی انرجی آڈٹ کرانا ہے جو کہ در حقیقت ہیٹ آڈٹ ہوتا ہے، وہ 10 دن میں اس سے بھاگے، کمیٹی ختم کر دی انہوں نے۔ اور یہ حکومت آئی، انہوں نے کہا جی آپ نے آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کرنا ہے، ہم نے ہیٹ آڈٹ کرنا ہے، انرجی آڈٹ کرنا ہے۔ وہ کیوں بھاگی اس سے؟ یہ دنیا کا معمول ہے، ان کانٹریکٹس میں موجود ہے۔ آپ فورس مجور کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی فورس مجور نہیں ہونا ادھر، یہاں پر ادھر تو ہیٹ آڈٹ نہیں کر سکے، آپ فورس مجور کی باتیں کریں، سب نے ایسے ہی ایسے کان پکڑا ہوا ہے، یہاں سے پکڑا ہوا ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ آپ مالکان کے لسٹیں دیکھ لیں، ان کے نام دیکھ لیں، ان کی رشتہ داریاں دیکھ لیں۔ سو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ گورننس پرابلم ہے۔ ہماری ڈسکوز اگر اپنا پیسہ کلیکٹ کر لیتی، ہم 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں جب ہمارے پاس وافر پاور پڑی ہوئی ہے، اور وہ جو پاور ہم نہیں بنا رہے اس کے کیپیسٹی چارجز وہ گنے چنے باقی کنزیومرز کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ ہیسکو، یہ کیسکو، یہ جو فاٹا میں، یہ پشاور میں پیسکو جو ہے، سارے یہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اگر وہ لوڈ شیڈنگ آپ ختم کریں گے تو آپ کی گروتھ آٹومیٹکلی 2% بڑھ جائے گی۔ میں نے کیلکولیشن کی ہے کہ اگر صرف آپ بجلی ان کو دے دیں اور ان کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے، ان کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کر دو، 2% گروتھ آپ کو پاکستان کو یہاں سے مل جائے گی، یعنی آپ 3 سے 5 تک پہنچ جائیں گے۔ یہ بڑا فرق ہے، اٹس ہیوج، لیکن یہ نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کہ یہ گورننس آپ مجھے بتائیں، بلز جو ہیں وہ آئی پی پیز نے جا کے کلیکٹ کرنے ہیں، وہ تو ڈسکوز نے کلیکٹ کرنے ہیں۔ تو آپ ایک طرف ایف بی آر کو تو آپ انسینٹو دے رہے ہیں، آپ نے مان لی میری بات، آپ کے پروگرام کے اوپر متعدد بار میں نے کیا، فائنلی انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ ایف بی آر کو سالو نہیں کر سکتی، تو انہوں نے انسینٹو دے دیا، یعنی 5 تنخواہیں 20% کو، 4 تنخواہیں اگلے 20، اے بی سی ڈی ای کیٹیگریز بنا دے، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن انہوں نے انسینٹو انٹروڈیوس کیے، وہ انتہائی بھونڈے ہیں، اور وہ پی اے ایس نے اپنے لیے بنایا ہے، نہ کہ وہ ایف بی آر کے لیے بنایا ہے، اسی لیے وہ کامیاب نہیں ہوئے اور ہونے بھی نہیں ہے کامیاب۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے ڈسکوز میں پھر کیوں نہیں انسینٹو دیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو سی ای او ہے کراچی الیکٹرک کا، اس کی تنخواہ 6 کروڑ روپے ہے سالانہ، اور اس وقت جب کو جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں اس کی شاید سالانہ 30 لاکھ بھی نہیں ہونی۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ کیسے گزارا کریں؟ نہیں ہو رہا نا، سچی بات تو یہ ہے۔ محکمہ، آپ مجھے بتائیں کوئی ٹرانسفارمر لگا سکتا ہے محکمے کے آشیرواد کے بغیر؟ 1 سیکنڈ میں پکڑ کے اندر کریں گے۔ ادھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورے محلوں میں پرائیویٹ ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں، کہاں سے لگ گئے ہیں؟ یہ محکمہ کروا رہا ہے سارا۔ تو آپ جب تک اپنے افسر طبقوں کو سنبھالیں گے نہیں، پہلے 3 سال آرمی نے چلا کے دیکھ لیا واپڈا، تو یہ انسینٹیوز کے ذریعے ان جوڑوں میں جا کے آپ نے حل ڈالنا ہے۔
تو وہ آپ نے ایف بی آر کے لیے کرا جیسے بھی بھونڈا توندا کیا, لیکن آپ نے پاور سیکٹر میں کیوں نہیں کیا؟ عوام کہتے ہیں کہ جی ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, تو 18 سال پہلے کراچی الیکٹرک پرائیویٹائز ہوئی, ایک منٹ ایک سیکنڈ آخری جملہ, 18 سال پہلے کراچی الیکٹرک پرائیویٹائز ہوئی, 3 سال تک ان کے لاسز بڑھتے گئے جب تک انہوں نے سیلری ریوائز نہیں کی. آپ چیک کر لیں یہ بات, جا کے پوچھیں ان سے, جب انہوں نے سیلریز ریوائز کی, انسینٹیو سٹرکچر بدلا, لیگل سائٹ بدلی, ان کے 30% سے لاسز جو ہے 9% پہ آ گئے. ان کو پتہ کیسے کرنا ہے, یہ پی اے ایس اجازت نہیں دیتی کہ کسی فنکشن کے لیے آپ ریوارڈ دیں.